نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قریب۔ معزز سامعین، یہ سورہ صف کی آیت ہے اور سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو معزز سامعین، میں آج آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں یہ بہت پرتاثیر وظیفہ ہے اور یہ کسی ایک حاجت کے لیے مخصوص نہیں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز غلط راہوں پر ہو اور سمجھانے سے بھی نہ مانتا ہو تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے سے دکان پر گاہکوں کا رش ہوگا، اور اگر کوئی دوست یا عزیز ناراض ہو تو یہ پڑھنے کے لیے اگر آپ یہ پڑھیں گے، اگر کوئی دوست یا عزیز آپ سے ناراض ہو تو یہ پڑھنے سے آپ کی اس کے ساتھ صلح ہو جائے گی اور وہ راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بچہ کوئی گم ہو گیا ہو، واپس نہ آتا ہو، تو پھر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو وہ جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ اور اگر کوئی آپ کا قرض واپس نہ دیتا ہو تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر مالی تنگ دستی ہو تو ان سب حاجتوں کے لیے آپ قرآن کریم کی یہ دو آیت کثرت سے پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھیں اور کثرت سے اس کا ورد کریں۔ ہر نماز کے بعد چند مرتبہ مخصوص کرنے کے 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر باوضو رہیں اور چلتے پھرتے کثرت سے اس وظیفے کو کریں۔ تو پہلی آیت سورہ صف کی ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اور دوسری آیت سورہ یاسین کی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ دونوں آیتوں کو آپ نے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی اس آیت کے بعد بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ شروع میں اسٹارٹنگ میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر یہ دونوں آیتیں ساتھ پڑھیں گے تو یہ ایک کمپلیٹ وظیفہ ہوگا۔ پھر دوبارہ سے دونوں آیتیں ساتھ، اس طرح سے آپ کثرت سے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور جب بھی یہ وظیفہ کریں تو کسی ایک حاجت کے لیے کریں، جب یہ پوری ہو جائے تو پھر آپ دوسری حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو اس کو مسلسل کرنا ہے۔ کوئی دن یا اس کے لیے کوئی تاریخ کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی اس کی میعاد مقرر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔